پریز دی لارڈ، خداوند کی تعریف ہو۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، خداوند یسوع مسیح کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ایک بار پھر آگاہی ٹی وی چینل کے لیے اور ان کی ساری ٹیم کو اس مبارک مہینے پر سیلیبریٹ جو ہم نے دن کیا یسوع مسیح کی پیدائش کا، اس ٹیم کو مبارکباد دیتے ہوئے، اور میں اس بات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ خداوند نے 2022 جو سال ہماری زندگی میں بخش دیا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں ہم نے بہت سے کام کیے جو ہم اسپرچل لوگ ہیں یا خدا کے راست بات چنے ہوئے لوگ ہیں۔ میرے عزیزوں، ہم نے جو کچھ اس میں کیا وہ بھی ہمیں معلوم ہے، جو نہیں کر پائے وہ بھی معلوم ہے۔ میں یہ ضرور ریکویسٹ کروں گا ان تمام خدام سے جو خدا کے کام کو اس دنیا میں، پاکستان میں، کراچی شہر میں، اس خطے میں رہ کر خدا ان کے کلام کی خدمت کو سر انجام دے رہے ہیں، اس انجیل کی خوشخبری کو پھیلانے میں ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں۔ خدا انہیں بھی برکت دے۔ اور 2023 جو سال، آج رات شب ہم نیو ایئر کی عبادات اپنے چرچز میں جب کریں گے میرے عزیزوں، تو یقیناً ہم لوگ اس بات پر ہی پیغام دیتے ہیں اور اپنے آپ کو چیک اینڈ بیلنس کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ تو میرے عزیزوں، خدا ان کے مقدس کلام میں سے بھی ہم دیکھیں گے، اور دنیا کے حالات میرے عزیزوں ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی بالکل قریب ہے، کیونکہ حالات اس طرح ٹف ہو چکے ہیں۔ ہر شخص، ہر خاندان، ہر شہر، ہر ملک کو جب ہم دیکھتے ہیں، اس دنیا کے جغرافیوں کو دیکھتے ہیں، دنیا کے بزنس کو دیکھتے ہیں، دنیا کے بڑے بڑے تاجر جو بڑی بڑی پورٹس ہیں جہاں سے لوگوں کے لیے آمد و رفت ہوتی ہے، کھانے پینے کی اشیاء کے بارے لین دین کرتے ہیں، ان کے ہم ان معاملات کو دیکھتے ہوئے حالات جو ہیں لوگوں کے بڑے بگڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ لوگ روٹی کی تلاش میں ہیں، مارے مارے پھر رہے ہیں، جابز نہیں ہیں، پریشانی ہے۔ مگر میرے عزیزوں، پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ خداوند قادر مطلق، خدا آل مالٹی گاڈ ہے، کریٹڈ ہے، ہمیں بنانے والا ہے۔ اس نے کہا میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، کلام مقدس میں مرقوم ہے۔ یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں خود سنتا اور دیکھتا ہوں کہ خداوند کی آمد ثانی قریب ہے۔ اب مجھے اور آپ کو تیار ہونا ہے کہ کسی وقت بھی وہ نرسنگا پھونکا جائے گا۔ آئیے میرے عزیزو، دنیا کی فکر سے باہر آنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ اس کی عبادت، بندگی، اس کی پرستش، اس کے کلام مقدس کو پڑھنا، سننا اور اس پر عمل کرنا ہی ضروری ہے۔ ادروائز ہماری کاوشیں، ہمارا کاروبار، ہم دیکھتے ہیں کس طرح زوال پذیر دنیا ہوئی ہے، اور یہ اپنے آپ کو اپ لفٹ کرنے کے لیے تمام وہ مذاکرات، تمام وہ اتحاد بین الاقوامی کر رہے ہیں تاکہ کسی طرح ہم اس کرونا جیسی وباؤں سے، مختلف مشکلاتوں سے بچ جائیں۔ مگر میرا خداوند ان سب پر قادر ہے، ہر کام کرنے کی وہ قدرت رکھتا ہے۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ، خدا کی تعریف ہو، اسی کے نام کو عزت اور جلال ملے۔ گاڈ بلیس یو۔ آئیے ہم خداوند کے مقدس کلام میں سے لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان خداوند کا، آج ہم سنتے ہیں اس کا 8 باب اور اس کی 12 آیت سے لے کر 15 آیات تک ہم تلاوت کریں گے۔ خدا کے مقدس کلام میں یوں مرقوم ہے، راہ کے کنارے کہ وہ ہیں جنہوں نے سنا، پھر ابلیس آ کر کلام کو ان کے دلوں سے چھین لے جاتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ایمان لا کر نجات پائیں۔ اور چٹان پر کہ وہ ہیں جو سن کر کلام کو خوشی سے قبول کر لیتے ہیں، لیکن جڑ رکھتے مگر کچھ عرصہ تک ایمان رکھ کر آزمائش کے وقت پھر جاتے ہیں۔ اور جو جھاڑیوں میں پڑا اس سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے سنا لیکن ہوتے ہوتے اس زندگی کی فکر اور دولت اور عیش و عشرت میں پھنس جاتے ہیں اور ان کا پھل پکتا نہیں۔ مگر اچھی زمین کے وہ ہیں جو کلام کو سن کر عمدہ اور نیک دل میں سنبھالے رہتے اور صبر سے پھل لاتے ہیں۔ خدا ان کے کلام کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ آئیے میرے عزیزوں، میں جو باتیں آپ سے کر رہا ہوں، بہت سے خدام ہیں جو ہم سے زیادہ نالج اور سٹڈی رکھتے ہیں، مگر کلام مقدس جو ہم
ہمارے ہاتھ میں ہے، پیدائش سے لے کر ملاکی تک، متی رسول سے لے کر مکاشفہ کی کتاب تک جب ہم چلتے ہیں تو میرے عزیزو اس میں بنی انسان کے ان تمام دکھوں، تمام گناہوں سے رہائی، چھٹکارا دلانے کے لیے خداوند کا بیٹا یسوع مسیح اس دنیا میں آیا اور نجات کا اس نے پیغام ہمیں دیا۔ آئیے میرے عزیزو، تمام ان بوجھ تلے دبے لوگ جو خداوند سے دور تھے اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں میرے عزیزو، اس کلام کے حوالے سے ہم غور کرتے ہیں۔ خدا کا کلام جب اس کے لوگ، اس کے مقرر، اس کے کاہن، اس کے چنے ہوئے لوگ جب لوگوں تک خداوند یسوع مسیح کے اس کلام کی خوشخبری کو پھیلاتے، سناتے ہیں، تو میرے عزیزو جو اس کلام کو سنتے ہیں لوگ، یہاں پر کیٹیگری ظاہر کی گئی ہے۔ جھاڑیوں میں بیج گرا، پتھریلی زمین میں گرا، اچھی زمین پر گرا، راہ کے کنارے گرا۔ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو قبول تو کر لیتے ہیں خداوند کے کلام کو، اور چرچز میں بھی جاتے ہیں، عبادات بھی کرتے ہیں، اپنے ہدیے خداوند کے حضور پیش کرتے ہیں، مگر جب کوئی مشکلات آتی تو پھر خداوند کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ساری میں نے ڈیٹیل سے اس کلام مقدس میں سے حوالہ پڑھا ہے، مزید آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میں ایک بات پہ غور کر رہا ہوں کہ دنیا کی جو فکریں ہیں، جو ہم فکر کرتے ہیں ہم یوں ہوں ویسے ہوں کچھ کریں، وہ تو ہم سے نہیں ہو سکتا، مگر میرا خداوند کرنے پر قادر ہے۔ آئیے میرے عزیزوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کا بیٹا دنیا میں اس لیے آیا کہ بنی انسان کو گناہوں سے نجات بخشے اور اس کے گھرانے کو خوشحالیاں عطا کرے۔ کلام مرقوم ہے کہ خدا ان کا کلام جو ہے اب تک قائم رہنے والا ہے۔ دنیا کو ہم جب دیکھتے ہیں، دنیا کے میپ کو دیکھتے ہیں، اس نقشہ کو دیکھتے ہیں، ہر ملک میں افراتفری ہے، مختلف مسائل سے دوچار ہیں، کرونا جیسی وبا، پانی جیسے مسائل، دیگر ایسے معاملات کو، تو میرے عزیزو ان کا حل میرے خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے۔ انسان ہوتے ہوئے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، مگر جو کام خداوند کا ہے، قادر مطلق خداوند کا ہے، رب الفاظ کا ہے، وہ وہی کر سکتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اچھا درخت بننے کی ضرورت ہے، ہم اچھے راست باز ایماندار بنیں، خدا کے کلام کو جب ہم سنتے ہیں اور اس کو دل میں رکھیں تاکہ ہم 100 گنا پھل لانے والے ہوں۔ ایسا درخت نہ بن جائیں جو پھل نہ دے، بالآخر وہ کٹ جائے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جیسا میں نے پہلے کہا، 2022 سال جو گزرنے والا ہے ان قریب ہی، اور ہم 2023 میں داخل ہونے والے ہیں۔ اپنی زندگی کے بارے غور کریں کہ میں نے اپنے خداوند کے لیے کیا کیا ہے۔ بلیور ٹو دا جیسس کرائسٹ، وی آر بلیور ٹو دا جیسس کرائسٹ، مائی فیتھ ان دا آلمائٹی گاڈ۔ سو میرے عزیزو، ہم خداوند کے پیروکار یسوع مسیح کے ہوتے ہوئے اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو ہمیں خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم دنیا کے حالات کو دیکھتے ہیں۔ یا میرے عزیزو، جو خدا کا کلام سنتے ہیں اور عمل کرتے ہیں اور خداوند انہیں برکت دیتا ہے، بلیس کرتا ہے، ان کے کاروبار میں برکت ہوتی ہے، ان کے چرچز ڈیولپ ہوتے ہیں، کلیسیا ترقی کرتی ہے، اس وقت جب وہ اس ایمان کے کلام کو ان تک پہنچاتے ہیں۔ اے بوجھ سے دبے ہوئے تھوکو لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ میرے عزیزو، خدا نے یہ آواز دی، ہر بشر کے لیے دی، کیونکہ وہ نجات کا بانی پوری دنیا اور قوموں، قبیلوں اور امتوں کے لیے آیا ہے۔ آئیے میرے عزیزو، اپنی ساری فکریں اس پر ڈال دیں، کیونکہ اسے ہماری فکر ہے۔ ہم اب فکر کر کے اپنے بال کو نہ سفید نہ کالا کر سکتے ہیں، ایک گھڑی اپنی عمر نہیں بڑھا سکتے، تو ہمیں کون سے مسائل درپیش ہیں، ایسی مشکلاتیں جو خدا ہم سے دور کرتی ہیں۔ یہ کلام ہے جو ہمیں خدا کی قربت میں لے جاتا ہے، کلام ہے جو ہمیں مضبوط کرتا ہے، یسوع مسیح کی گواہیاں ہمیں مضبوط کرتی ہیں۔ اور جب ہم میرے عزیزو خدا کے کلام پر نگاہ کرتے ہیں، تو میں آج ضرور ایک اپنی ایسی اچھی خوبصورت قوم کے بارے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ خداوند نے جب دیکھا کہ ملک مصر میں بنی اسرائیل قوم غلامی میں ہے اور ان کی رہائی کے لیے بڑا کام کیا گیا، آئیے میرے عزیزو، جب وہ باہر نکلے تو انہوں نے بڑی خوشی منائی۔ آئیے، کوئی بھی غلام نہیں رہنا چاہتا،
آئیے میرے عزیزو، کوئی بھی کسی کا غلام نہیں بننا چاہتا، اور پالوس رسول فرماتا ہے ہم تو گناہ کے غلام ہیں، ہمارا جسم جو ہے، ہماری بری خواہشیں جو ہم اس کے غلام ہیں، ان سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ کلام مقدس میں مرقوم ہے، ابتدائی کلیسیا جو ہے رسولوں کے اعمال اس کے 2 باب میں جب ہم پڑھتے ہیں تو عزیزو وہاں پر لکھا ہے وہ شاگرد روٹی توڑنے میں، دعا کرنے میں مشغول رہتے تھے اور ہر روز ملتے تھے۔ آئیے ان باتوں کو اپنے اندر رکھیں اور اپنی فکر خدا پر ڈال دیں۔ آئیے جو کچھ ہم اس سال نہ کر سکے، خدا کے خادم ہوتے ہوئے اب 2023 میں کرنے والے ہوں۔ میری طرف سے اور آگاہی ٹی وی کی ٹیم کی طرف سے تمام دنیا کو ہیپی نیو ایئر اور نئے سال کی خوشیاں مبارک ہوں۔ خداوند کی سلامتی آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ ہالے لویا۔